يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا إنه كان منصورا. صلوات. بیماروں کی شفا یابی، خاص طور پر جناب شمیم احسن صاحب، جناب سلمان جلالوی صاحب، آپ کے ذہنوں میں عزیز و قارب میں فردوس شمیم صاحب، تمام حاجات کی برابری، مریضوں کی شفا یابی، خاص طور پر آج پوری دنیا میں جناب زینب کو سلام کرنے کے لیے شیلم منعقد ہو رہا ہے. علی کی بیٹی کی فتح کا دن ہے. جلوس، مجالس، تمام امور بخوبی انجام پائیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 33. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت امام حسین کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں تو قرآن کی کچھ آیات نے مصداق نبی کے زمانے میں پایا اور کچھ آیات نے مصداق نبی کی رحلت کے بعد پایا. کچھ آیات کا مصداق امام زمانہ کی آمد پر سامنے آئے گا. اللہ جو ایک قوم کو لے کر آئے گا، اللہ نے جو آخرت کو امت معدودہ تک مؤخر کیا ہے، وہ امت معدودہ عدد شدہ لوگوں کی آمد پر اس آیت کو سمجھا جائے گا. اسی طرح کچھ آیات قرآن مجید کی، کیونکہ قرآن قیامت تک نازل کیا گیا کلام ہے، ہر زمانے میں نیا نظر آئے گا، ہر دور میں تازہ نظر آئے گا. کبھی قرآن پرانا نہیں ہوگا. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو ٹائم لیس ہیں، وقت کے محتاج نہیں ہیں. ہر زمانے میں نئے نظر آئیں گے. ہر دور میں ایسا لگے گا جیسے اللہ آج بات کر رہا ہے. قرآن کھولیں گے تو لگتا ہے اللہ بول رہا ہے. نہج البلاغہ کھولیں گے، علی کی آواز آتی نظر آتی ہے.
خالق کا کلام قرآن ہر زمانے میں ہمیں اس لیے نیا نظر آئے گا کیونکہ قرآن فطریات، عقلیات، جبلت، ضمیر اور حقیقت بشری سے مخاطب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انسان کی سواریاں بدلی ہیں، انسان نہیں بدلا۔ سبحان اللہ انسان کے گھر بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا۔ سبحان اللہ انسان کا لباس بدل گیا ہے مگر انسان نہیں بدلا۔ جو 1000 سال پہلے انسان تھا آج بھی وہی ہے، بلکہ بعض زاویوں سے پہلے والوں نے زیادہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ انسان نہیں بدلا، اور قرآن کا موضوع، اہل بیت کا موضوع انسان ہے۔ انسان اپنی حیثیت میں ویسے ہی ہے جیسا آپ سے 1000 سال پہلے تھا، 4000 سال پہلے تھا، لہذا قرآن مجید ہمیں ہر دور میں نیا اور تازہ نظر آئے گا۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت امام حسین کی فضیلت کو، یہ تمام ائمہ اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کا مصداق کون ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، مولا اس آیت کا مصداق کون ہے؟ فرمایا اس آیت کا مصداق میرے جد حسین ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت ارشاد فرما رہی ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خبردار محترم نفس کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے جسے محترم کہہ کر یاد کیا ہے، یہ جرنل عمومی اعلان نہیں ہے، نفس محترمہ کی بات نہیں ہو رہی، خاص نفس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ اہل علم بیٹھے ہیں، میں نے ان کی تسلی کے لیے اور ان سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ نفس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ الف لام معہود ہے، الف لام معرفہ ہے، یہ خاص نفس کی طرف، خاص شخصیت کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي، خبردار اس ایک خاص شخص کو، ایک خاص فرد کو قتل نہیں کرو۔ قتل کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اس لیے ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے، لا تقتلوا، سب مل کے نہیں مارو، نہیں مارو، اور تم تو سب مل کے مارو گے، ایک کو 30,000 لوگ مارنے آئیں گے، اتنا بڑا اجتماع ہوگا جو حسین کو مارے گا۔ کون تھا امام حسین کا قاتل؟ ہر وہ شخص جس نے پتھر بھی مارا ہو، صرف گلے پہ خنجر چلانے والا وہ قاتل ہے، مگر وہ بھی تو قاتل ہے جس نے امام کی پشت پر پیر رکھ کر گرایا، وہ بھی تو قاتل ہے جس نے مٹھی بھر کے خاک پھینکی۔ قتلہ اربا اربا، جسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، کمر سے پٹکا کھولنے والا، جب سب کچھ اتار کے لے گئے اور امام حسین کی کمر پہ اس پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے امام نے پٹکا باندھا ہوا تھا، اسے جب وہ شخص کھولنے لگا تو کہتا ہے اس میں حسین نے 2 گرہیں لگائی ہوئی تھی، میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور گرہ پڑا گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کس نے مارا امام حسین کو؟ اور پھر صرف وہ لوگ نہیں کہ جنہوں نے کربلا میں آ کر یزیدی لشکر میں، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں، عمر ابن سعد شمر کے لشکر میں، خولی سنان کے لشکر اور دستوں میں آ کر امام کو مارا، بلکہ جو خاموش رہا۔ میرے مولا نے تحریک بنائی ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر امام حسین نے کربلا کو تحریک بنا دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب قیامت تک حسینی
یزیدی صفت لوگوں کی بیعت نہیں کریں گے، ان کے آگے جھکیں گے نہیں۔ ایک جملہ میں اسی منزل پر کہہ دوں، خدا کے واسطے تم بڑی ریسرچ ورک کرتے ہو، بڑا کام کرتے ہو، ٹریننگیں کرنے جاتے ہو، خدا کے واسطے تشیع پر بھی تحقیق کر لو، شیعوں پر بھی تحقیق کر لو، حسینی عزاداروں پر بھی تحقیق کر لو۔ ان کے چائے کی پیالی پینے والے تو بک سکتے ہیں، ان کا ماتمی نہیں بک سکتا۔ میں آیت کا ترجمہ اور تفسیر کی نگاہ سے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي، خبردار نہیں مارو، نہیں مارو اس محترم کو، اس خاص نفس کو، ایک خاص شخصیت کو قتل نہیں کرو۔ حرم اللہ، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یاد رکھو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے کوئی اسے کم تر نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ محترم قرار دے تو پھر وہ اسی شان سے تو بولے گا، وہ پھر اسی انداز سے تو بولے گا کہ میں مر سکتا ہوں مگر بیعت نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بچوں جوانوں، عزت کا مفہوم ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت تشبیہ سے سہارا لوں گا، کیل کو، میخ کو تصور میں لے کر آئیں۔ کیل، یہ کیل دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے، جتنی دیوار مضبوط ہوگی، فولادی ہوگی، اتنی یہ کیل دیر سے دیوار میں جائے گی۔ وہ جو دیوار روک رہی ہے اسے اپنے اندر آنے سے، یہ دیوار کی عزت کا منظر ہے، یہ دیوار کی عزت کا منظر ہے۔ مگر یہی کیل جب آپ لکڑی پر ٹھوکیں گے تو شاید 2-3 ضربوں میں لکڑی کے اندر چلی جائے۔ یہ جتنی جلدی کیل کو جگہ بنانے دے رہی ہے اتنی ہی عزت میں کمزور ہے۔ مگر یہ کیل ایک اور جگہ بھی تصور کی جا سکتی ہے، وہ ہے پتھر۔ جب پتھر پہ کیل کو ٹھوکا جاتا ہے تو پتھر ٹوٹ کر بولتا ہے میں مر جاؤں گا، غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات۔ عزت وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، خبردار اسے مت مارو، قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ حسین محترم ہے، حسین کا ذکر محترم ہے، حسین پہ گریہ محترم ہے، حسین کے عزادار محترم ہے، عزاداروں کے خدمت گزار محترم ہے، ذاکرین محترم ہے، یہ نوحہ پڑھنے والے، یہ سینے پہ ہاتھ مارنے والے، یہ جناب زینب کی صدائے گریہ میں اپنا گریہ ملانے والے، یہ بہت محترم ہے۔ حسین محترم ہے، حسین محترم ہے۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اچھا توجہ، صلو کما اصلی نہیں ہے، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ بڑا پیغام ہے اس میں، صلو کما اصلی اور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی اور ہے۔ کما رأیتمونی کے اندر پیغام یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے جیسے دیکھ رہے ہو ایسے پڑھو، یعنی تم اللہ کی نماز پڑھو میرے دیدار کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو میرے دیدار کے ساتھ۔ مجھے دیکھو تو صحیح میں نے کیسے پڑھی ہے، مجھے دیکھو میں نے کیسے پڑھی ہے۔ میرے مولا علی نے 24 سال کے بعد جب آفیشل نماز جماعت سے امامت کی،
رسمی نماز جماعت پڑھائی، مرسوم نماز جماعت پڑھائی، رائج نماز جماعت کے اجتماع کی اقتدا کی۔ تو نماز کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے اور ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا علی لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، یا علی آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ کیسے پڑھی نبی نے نماز؟ میں نے ایک منظر پیش کرنے کے لیے آپ کو 2-3 منٹ رحمت دی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ کیسے پڑھی سرکار نے نماز؟ خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ کا، حسین مسجد میں آئے، مولا کا کرتے سے پیر الجھا، زمین پر ابھی آئے نہیں تھے کہ نبی نے ممبر چھوڑ دیا۔ آگے بڑھے حسین کو اٹھانے کے لیے تو صحابہ کرام نے اٹھایا، یدن بے یدن، ایک صحابی کے ہاتھ سے دوسرے صحابی تک پہنچے، یہاں تک کہ جیسے تعزیہ اٹھایا جا رہا ہو، جیسے علم اٹھایا جا رہا ہو، ایسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیا اور نبی نے بڑھ کر اپنی آغوش میں لیا، ممبر پر آ کر بیٹھے، پھر خطبے کا آغاز کیا۔ آج سارا عالم اسلام نماز جمعہ کے اجتماع میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ خطیب جمعہ خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھو اس لیے کہ حسین کے لیے نبی بیٹھے۔ کیسے 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 نبی نے نماز پڑھی؟ مائک انہیں دے دیجئے، چیزیں بھی مجھے سکھانی پڑتی۔ بھائی یہ بر صغیر کی مجلس ہے، یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ نعرہ حیدری، میں پاک محرم ایسوسی ایشن کی انتظامات ہر سال سے بہتر ہیں، عشرہ اولیٰ میں بھی اور آج چیلوں کی مجلس میں بھی بھرپور انہوں نے انتظام کیا ہے، مگر مجمع ان کے انتظام سے زیادہ ہے۔ تو گزارش کروں گا کچھ جگہ بنا سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے آئیے، اور جو احباب بیٹھنا چاہتے ہیں فرش پر ان کے لیے جگہ بنائیے۔ دوسری گزارش کروں گا کہ جہاں فرش نہیں بچھا ہوا وہاں خاک پر بیٹھ جائیے۔ یہ منظر خاک پر بیٹھنے کا خاص روحانی نتائج رکھتا ہے جی، یہ ذات کی نفی بھی ہے، یہ حسین کی بارگاہ میں عاجزی بھی ہے، یہ اپنے مولا سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ بہت بڑی بڑی حیثیتوں والے لوگ مجلس میں فقیر ہونا چاہیے، مجلس میں فقیر ہیں، فقیر ہوتے ہیں۔ یہ موقع مل رہا ہے ہمیں اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو قابو کرنے کا۔ تو جو جہاں بیٹھا ہے، قدرت ہمارا ساتھ دے رہا ہے، قدرت ہمارا ساتھ دے رہا ہے، قدرت ہماری ساتھ دے رہی ہے کہ موسم بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے۔ تو جو جہاں جگہ مل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا دور تک لوگ جگہ تنگ ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے جو آگے آ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں، میں بلند تر صلوات کی التماس کروں گا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ جگہ ملے تو بیٹھ جائیے، جگہ ملے بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل رہی ہے۔ جسے جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائے۔
بھائی اس سے بہتر بلند اور رزق عزت میں اضافے کے لیے قبولیت عبادت کے لیے جتنی ممکن ہے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ چاہوں گا، لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اس کا احترام نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ جب اللہ محترم قرار دے گا تو نبی بتائیں گے نا کہ کون محترم ہے۔ جی نبی نے احترام کر کے بتایا کہ حسین کیا ہے۔ بھائی جملہ دوبارہ تکرار کروں گا تاکہ آپ کو لطف آئے میں جب تک ذائقہ نہیں لوں گا ذائقہ منتقل نہیں ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ کیسے پڑھی آپ نے نماز؟ نماز نبی نے ایسے پڑھی کہ سجدے میں سر ہے، حسین پشت پر ہے۔ اب نبی بتا رہے ہیں حسین پشت پر ہیں، نبی بتا رہے ہیں کہ سر اٹھانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اچھا ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 40 مرتبہ تو تاریخ کے صفحوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ اتفاقی چیز بار بار نہیں ہوتی جی، جو ارادی چیز ہوتی ہے وہ بار بار ہوتی ہے، اتفاقاً بار بار نہیں ہوتے امور۔ 40 مرتبہ تو تاریخ میں آیا ہے حسین مولا نبی کی پشت پر ہیں، نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سجدہ جب طویل ہونے لگا تو میرے ذہن میں کوئی خیال آیا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کی پشت پہ تھے۔ میں نے چاہا کہ حسین کو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ حسین کا پکڑ کر اتار دوں، میرا ہاتھ حسین کی طرف بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ پہنچتا نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک دیا۔ سجدہ طویل ہوتا گیا، حسین نبی کے پشت پر بیٹھے رہے۔ جب حسین اتریں گے میرا دل کہہ رہا ہے آج تک حسین اترے نہیں ہے۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، آج تک نبی کی پشت سے حسین اترے نہیں ہے، اس لیے نہیں اترے کہ سجدہ طویل ہے، سجدہ آج بھی جاری ہے۔ سجدہ آج بھی جاری ہے، وہ حسین کی وجہ سے جاری ہے۔ اللہ نے اس ذات کو محترم قرار دیا ہے۔ گزر رہے ایک جگہ سے بچے کھیل رہے تھے، سرکار نے ایک بچے کو آغوش میں اٹھایا، توجہ، پیار کیا، زمین پر اتار لیا۔ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ بار بار بات مصائب کے باپ کی ہے، مگر میں فضائل کے دورانیے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ضعیف العمر صحابی، جب امام نے مدینہ چھوڑا تو وہ بھی کچھ دیر کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے، اسی سمت جہاں حسین کا قافلہ جا رہا تھا۔ جب معلوم ہوا امام حسین کو کہ صحابی رسول نانا کے صحابی مختصر قافلے کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں، آپ نے اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچے تو حالت کیفیت یہ تھی کہ ہاتھوں پہ راشہ تھا، کمر خمیدہ تھی، جی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا تھا۔ امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا حسین تم کمسن تھے، نبی نے خطبہ دیا، تمہیں آغوش میں بٹھایا، ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ کر جائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ امام نے گلے لگا کر کچھ دیر گریہ کیا، نانا کو یاد کیا، پھر کہا پھر آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے قافلے میں چلیے۔ کہنے لگے حسین اصرار نہیں کرو، مجھے کچھ فاصلے پہ چلنے دو۔ جب امام نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، حسین محترم ہے،
حسین محترم ہے، اللہ نے انہیں محترم قرار دیا ہے، امام حسین محترم ہے۔ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما، جسے مظلوماً قتل کر دیا جائے، اللہ نے حسین کو مظلوم کہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے دعا چاہوں گا مظلوم کے ہمیشہ حمایتی رہنا۔ یہ ہماری تربیت ہی حسین پہ رونے کی اس لیے ہے کہ کبھی ظالم سے ساز باز نہ ہو، ہمیشہ مظلوم کی حمایت، ہمیشہ مظلوم سے پیار۔ اے حسن و حسین، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ بال برابر بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو تو بولنے والا اور احتجاج کرنے والا بنو، یہ ہے حسینیت۔ اور پھر بعض اوقات ظلم کا عنوان ہے، اور بعض اوقات لا تعلقی کا عنوان ہے، بعض اوقات مجرمانہ غفلت کا عنوان ہے، بعض اوقات نااہلی کا عنوان ہے، بعض اوقات بے توجہی ہے۔ میں ان سارے عنوانوں میں سے کسی پر غور نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے۔ پانی جہاں جہاں بیٹھا ہے وہاں سے دھسی ہوئی میتیں نکل رہی ہیں، بچوں کی، عورتوں کی۔ میں یہ سوشل میڈیا پر خبریں نہیں پہنچا رہا، آپ کو سوشل میڈیا کی خبریں نہیں پہنچا رہا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ جی، آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنے حصے کی امداد وہاں پہنچا رہے ہیں۔ عزیزو، اس وقت ان کی حمایت، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ وقت گزر جائے گا، کردار رہ جائے گا۔ کوئی بھی پریشان ہو، حسین کے نام پر اس کا ساتھ دیں، ذہن سے نکال دیں کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مکتب کیا ہے، اس کا دین دھرم کیا ہے۔ مولا علی نے جو اصول دے دیے وہی ہمارے لیے آخری بات۔ مالک، میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین اور نظیر لک فی الخلق۔ یا وہاں تمہارا دینی بھائی ہے، یا وہاں انسان ہونے میں لوگ رہتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں۔ لہذا ہندو ہمارا بھائی، عیسائی ہمارا بھائی، صہیونی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، جو بھی انسانی، اچھا ضرورت پڑے اور کسی کو کہ اگر پریشان کوئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اس کا دین دھرم کیا ہے۔ من قتل مظلوما، جو مظلوماً قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو پھر ہم اس کے وارث کو حاکم بنائیں گے۔ گنبد پہ سرخ پرچم لگا ہے، وارث اتارے گا، زمین پر حکمرانی ہوگی، بارڈر ختم ہو جائیں گے، پاسپورٹ نہیں رہیں گے، ویزے کی الجھنیں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ کائنات کا وارث مالک اللہ کی طرف سے حاکم حسین کا بیٹا ہوگا۔ فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور پھر ہم نے اس کے وارث کو سلطان مقرر دیا ہے، حاکم مقرر دیا ہے۔ انہ کان منصورا، اور پھر اعلان یہ ہے کہ وہ منصور ہے، وہ ہے کہ جس کی مدد ہونا چاہیے، جس کی مدد ہونا چاہیے۔ انہ کان منصورا، اس کی مدد ہونی ہے، یعنی حسین مولا کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسین کی مدد ہونی ہے۔ انہ کان منصورا سے مراد یہ ہے امام حسین کی مدد کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ کل 72 جب شہید ہو گئے تو حسین نے آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا انہ کان منصورا۔ جوڑیے دونوں باتوں، جس حسین نے مدد مانگی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد ہونی ہے۔ امام حسین کی مدد کیسے ہونی ہے؟ میں کہوں گا ایک لمحے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں مولا ایک لمحے کے لیے نشتر پارک کی اس مجلس پر اپنی نگاہ کرم بھیج دیجئے۔ دیکھیے کتنا بڑا مجمع،
یہ رو نہیں رہے، لبیک بول رہے ہیں. یہ جو گریہ ہے نا، یہ گریہ ندامت نہیں ہے. انہو کان منصورہ ذہن میں رہے اور پھر تفسیر سنیے. یہ جو گریہ ہے نا آپ کا، یہ جو ماتم ہے، یہ جو حاضری ہے. ہاں میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو نہیں آتے آنسو، نہیں رونا آتا ہے، اور بعض کے مذہب میں رونا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حسین کے دروازے پر آیا ہے. وہ جو یہاں آ کر بیٹھا ہے نا، وہ انہو کان منصورہ کا عنوان ہے. وہ امام حسین کے لیے حاضر ہوا ہے کہ مولا 1400 سال پہلے جو آپ نے آواز دی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. آپ ہی نے کہا تھا نا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ سارا مجمع ایسے جیسے کلاس میں حاضر ہوا ہو. اچھا یسر بھی خطیب کو نہیں بولنا، جیسے طالب علم اپنے ٹیچر کو یسر کہتا ہے نا، میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، وہ بھی خطیب کو نہیں کہنا. یہاں نیتوں کا مسئلہ ہے. وہاں جو معلم ہے نا جس نے بلایا ہے وہ دیکھ رہا ہے. انہو کان منصورہ، انہو کان منصورہ، ان کی مدد ہونی ہے. عزیزان گرامی، اس مجلس عزا کے فضائل کبھی تفصیل سے پڑھے جائیں. یہ جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے، میری اس سے زیادہ عزت، آپ کی اس سے زیادہ عزت اور کیا بنے گی کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں کسی کے برابر میں امام سجاد بیٹھے ہوں گے. میری اور آپ کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی. پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جا کے بیٹھتے ہیں، کہاں کہاں جا کے بیٹھتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی. علامہ نقن صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے، فی یدہا خرقۃ، سیدہ مجلس میں آتی ہے اور بیوی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. اگر ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک متقی نے یہ جملے نہ پڑھے ہوتے تو شاید میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا. جناب زہرہ مجلس میں آتی ہے، فی یدہا خرقۃ، ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تصم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. ایک قطرہ، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، جس کی آنکھ سے ایک قطرہ میرے حسین پر گرا، میں محشر میں اس کی حمایت کروں گا. کوئی کم بات ہے؟ بولنے دیجئے انہیں کہ جو رونے کے خلاف بات کرتے ہیں، بولنے دیجئے. یہ موضوع نہیں ہے، موقع نہیں ہے. ہم نے بڑا وقت ضائع کیا انہیں سمجھانے کے لیے، بڑا وقت ضائع کیا ہے ہم نے بہت سی چیزیں سمجھانے کے لیے. عقیدت مارے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، حسین پر رونے والوں سے بات کر رہا ہوں. قتیل العبرات حسین واحد ذات ہے جس کے نام پر آنکھ سے آنسو آتا ہے. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ، جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب میں محمد کہتا ہوں تو میرے اندر وقار آتا ہے، جب میں علی کہتا ہوں تو سر میرا بلند ہونے لگتا ہے، جب میں حسن کہتا ہوں تو میرے اندر سنگینی آتی ہے، لیکن جب حسین کہتا ہوں تو رونا آتا ہے. اسلام کی عباس بھائی ٹائم کرو. جب میں حسین کہتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے. یہ جو مجلس عزا ہے نا، یہ جو مجلس عزا ہے، اس کے فضائل بہت ہیں. میں ایک فضیلت کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. انہو کانا منصورہ ذہن میں رہے، حل من ناصر ینصرنا ذہن میں رہے. یہ مجلس عزا انہو مصلی اللہ، یہ مجلس اللہ کا مصلی ہے. میری بات پوری ہوگی تو بات روشن ہوگی. ہم نے مصلی ایک ہی چیز کو سوچا ہوا ہے، ایک سجادہ ہے، مصلی ہے، جانماز ہے، ہم اسے مصلی کہتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں. اس مجلس کے لیے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. انہو مصلی اللہ، یہ اللہ کا مصلی ہے. اللہ کا مصلی کا کیا مطلب ہے؟ جب معراج میں سرکار تشریف لے گئے تو آواز آئی سدرۃ المنتہا و ادنا پر، کعبہ قوسین و ادنا پر، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب یصلی. اب جلدی میں رہنے والوں نے ترجمہ کیا تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ. یہ ترجمہ جلدی میں نے معاذ اللہ اس لیے کہا کہ یہاں کوئی کلپ کاٹ نہیں سکے.
بڑا خطرناک ماحول ہے، بات ہی ہم نہیں کر پا رہے جی. توجہ. کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب یصلی. یصلی کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. انہ مصلی اللہ، یہ مجلس اعضاء، یہ جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے شرط خلوص ہے. اپنا خلوص بڑھاتے چلے جائیے، مجلس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. قربتاً اللہ بڑھاتے چلے جائیے، مجلس کا سنگینی بڑھتی چلی جائے گی. اگر سب مخلص ہو کر مجلس اعضاء کو منعقد کریں گے، امام کا ظہور ہونے لگے گا، ائمہ کا نزول ہونے لگے گا. امام ائمہ اہل بیت اس مجلس میں ہیں، ہمیں خلوص کی بنیاد پر اسے یقین کرنا ہے. یہ اللہ کا مصلی ہے. کیا مطلب ہے اللہ کا مصلی ہے؟ صلوات کے کیا معنی ہیں وہی مصلی کے اندر جوڑیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ مصلی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑا مجمع ہے، صلوات کی آواز آپ کی ایسی نہیں ہے. اس سے بہتر انہ مصلی اللہ، یہاں اللہ صلوات بھیجتا ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. نفس المہموم لے ظلمنا تسبیح، حدیث سنائیے میں نے آپ کو. یہ جو آپ روتے ہوئے سانس بھر بھر کے روتے ہیں نا جی، ہم جب رو رہے ہوتے ہیں تو سانس زیادہ چلتا ہے، پھولتا ہے. یہ جو آپ سانس بھر بھر کے روتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں یہ تسبیح الہی ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے. یہ اتنا بڑا مجمع اللہ کی تسبیح پڑھنے آیا ہے. میرا دل کر رہا تھا کہ عزاداری کی عظمت کے اوپر ہی گفتگو رہے. ہم 9 محرم سے کراچی میں ایک واقعے کے بعد خواہ مخواہ بیکار بے وجہ ہمیں 9 محرم سے ایک مسئلے میں الجھایا گیا. بعد میں میٹنگز ہوئیں، میں مسافرت کی وجہ سے کم ملاقاتوں میں رہا، مسلسل مجلسوں کے سفر، کثیر السفر ہوں، لیکن ایک ایک لمحے سے باخبر رہا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک میٹنگ کے اندر کچھ ہوا، پھر ہم نے دیکھا، ہمیں پیغام ملتے رہے ہمارے بچوں کو، ہمارے ISO کے بچوں کو، ہمارے پاک محرم کے ذمہ دار جناب سرور علی صاحب کو، باقاعدہ بے ادبیوں کی خبریں آتی رہیں، مگر میری طرف سے پیغام یہ تھا کہ میں DG رینجر سے ملوں گا. ہم نے 1 ہفتے تک ان کے جواب کا انتظار کیا، مگر ہمارے 5 علماء کا وفد جس میں مولانا باقر زیدی صاحب، مولانا حسن ظفر صاحب، میں حقیر علامہ ناظر عباس تقوی صاحب اور مولانا شبیر میسمی صاحب، احمد اقبال صاحب، اس طرح سے ہمارا ایک وفد طے پایا تھا کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم بات کریں، ہم بتائیں کہ آپ کو غلط خبر پہنچائیے. یہ محب وطن قوم ہے، یہ جان دینے والی قوم ہے. تم نے ہمیں کتنی دفعہ آزمایا ہے، بار بار آزماؤ، بار بار آزماؤ، ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں.
حسینیت جدیدیت جدیدیت نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ صلوات. ہم نے بہت توجہ میں طرف ہے، ہم نے انتظار کیا، آخر جواب ہمیں نہیں ملا. پھر محترم کچھ شخصیات نے رابطہ کیا، میں کراچی میں نہیں تھا، تو میں نے ہاں یہ جواب دیا کہ میں ہوں بھی نہیں اور اس طرح ہم نہیں ملنا چاہتے. ہم وطن کے نوکر ہیں، کسی افسر کے نوکر نہیں ہیں. افسوس افسوس افسوس. پھر پاک محرم 1948 سے خدمت کرتی آ رہی ہے، اور میں اپنے بزرگوں سے اس بات کی حمایت اور تائید کی. مولانا تشریف بھائی بات کروں گا، ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی ذات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اور بھی بہتر صلوات. آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا صرف، میں نے پھر بہرحال مجبوراً ظاہر ہے ایک ہم نے آرمی چیف کو خط لکھا، شکایت کی ہے، اور سی سی کاپی برائے فلاں، اور ہم نے شخصیات کو، کور کمانڈر سندھ کو، آئی ایس آئی سربراہ کو، جی ایچ کیو کو اور دیگر سربراہوں کو، خود ڈی جی رینجر صاحب کو. ہم کیا کریں، کس سے بات کریں؟ یہ جو بار بار آپ کے میٹنگوں میں لوگ جاتے ہیں نا، انہوں نے پوری قوم کو ہلکا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مگر یہ امام حسین کے عزادار ایسے بہت سے مرحلوں سے گزر کے یہاں پہنچے. آگے اور ہماری جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے اور بہتر ہے. میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جو ماحول بنایا گیا ہے کراچی میں، اور پھر ایک میٹنگ ہوئی جو ہماری عزائی انتظامی جماعتیں ہیں، کوئی محلے کی، کوئی کسی ضلع کی ہے، کوئی کراچی کی سطح کی ہے بس. مگر مولانا ناظر عباس کراچی کے، مولانا شبیر میسمی کراچی کے سربراہ نہیں ہیں، مولانا حیدر عباس کراچی کے رہنما نہیں ہیں، احمد اقبال صاحب کراچی کے رہنما نہیں ہیں. لہذا علماء کرام، میری مراد جو ہے وہی لیں گے آپ. علماء کرام جو ایک میٹنگ ہوئی اس سے مطمئن ہیں نہیں ہیں، یہ چہلم کے بعد ایک نشست کے اندر طے ہوگا. نہ تائید کرتے ہیں اس میٹنگ کی اور نہ ہی اختلاف کرتے ہیں. سوچیں گے، غور کریں گے. نئی انتظامی شخصیات صوبے میں اور کراچی میں آئی ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ پرانی رپورٹوں کے اوپر ایک طرفہ یقین نہ کیجیے گا. جو آپ کو بتایا جائے، یہ ساری باتیں میں مشوروں کے بات کر رہا ہوں، گفتگو کے بات کر رہا ہوں اور سمجھ کے بات کر رہا ہوں. ہمارے بارے میں، ہمارے جوانوں کے بارے میں کہاں جائیں یہ مسنگ پرسن کی فیملیاں؟ کس سے جا کے روئیں؟ یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، ہم کس سے بات کریں؟ آپ کہتے ہو بات ہی نہیں کریں گے. ہم کیوں نہیں کریں گے؟ آپ بات جو بھی کرنی ہے، بات تو آپ کو کرنی پڑے گی. ریکارڈ موجود ہے کہ آپ لے کر گئے ہو. یہ چھوٹے بچے، یہ معصوم بچے جب رو رہے ہوتے ہیں، وہ ماں جس نے بچے کے انتظار میں اپنے سر پہ گلاس مار لیا روتے ہوئے، اس کے سر سے خون بہنے لگا،
کس سے جا کر بات کریں گے؟ آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں کریں گے ہم. کیوں نہیں کریں گے آپ بات؟ آپ نہ کریں، ہم یہاں کریں گے. بس ایک جملہ اور اس حوالے سے سن لیجئے. واضح کہنا چاہتا ہوں کہ نہ ایف آئی آروں سے ہمیں قانون کے رستے پتہ ہیں. ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی گندم کھاتے ہیں. ہم قانون کے رستے سے اپنی ایف آئی آروں کو اور اپنے مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں. آپ یہ شوق بھی پورا کیجئے. اس کے علاوہ یہ میرا جملے کا تتمہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی غصے کا شکار ہو کر اگر آپ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے نا، کسی عالم دین کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے نا، تو یقین جانیے اس سے بڑی غلطی نہیں کریں گے آپ. محاذ آرائی اداروں کا کام جو ہے وہ ادارے کریں. ہمیں ماتم کرنے دیں، ہمیں رونے دیں، ہمیں عزاداری کرنے دیں ہمارے کاموں میں، اور ہم آپ کے کاموں میں دخل نہ ڈالیں. احترام کی فضا رکھیے اور اچھے ماحول میں امور کو انجام دیجیے. عزیزو، یہ قوم محب وطن کے ماتمدار ہے، جس نے سینے کے گریبان کے بٹن کھول کے مدینے کی طرف رخ کیا. اے مدینے کی ہوا میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچا. حسین کربلا میں مارے گئے. یہ جملہ ذرا غور تو کریں. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ چبھوتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا مٹھی بھر کے خاک پھینکتا تھا. بہن نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی جناب زینب، جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے. جناب سکینہ کے بعد جو بچہ امام حسن سے زیادہ لپٹا رہتا تھا، شفقت امام فرماتے تھے، وہ امام حسن کا وہ یتیم بچہ ہے جو امام حسن کی ولادت کے وقت شیر خوار تھا، جو امام حسن کی شہادت کے وقت شیر خوار تھا. اور امام حسین نے اپنے اس یتیم بھتیجے کو بہت پیار دیا. انہوں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، پھوپھی میرے چچا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک مرتبہ دوڑے ہیں امام حسین کی طرف، اور اس وقت میں امام حسین کے سینے پہ جا کے سر رکھ دیا. جب قاتل نے تلوار اٹھائی تو اس بچے نے ہاتھ اٹھا دیا، کوہنی سے ہاتھ کٹ کے لٹک گیا. اس منظر کو امام حسین نے دیکھا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا. اسی اثنا میں ایک شخص نے امام حسین پہ تلوار اٹھائی تو اس بچے کے سر پہ جا کے لگی. یہ یتیم امام حسن امام حسین کے سینے پہ شہید ہو گیا. یہ کون دیکھ رہا ہے؟ زینب دیکھ رہی ہے. ادھر امام حسین کی آواز خوش گلا ہے، نکل نہیں رہی، تو ہاتھ سے اشارہ کرو، زینب خیمے میں چلی جاؤ، زینب خیمے میں چلی جاؤ. عزاداروں، امام حسین پر سب سے بڑی مصیبت زینب کا پردہ، بی بی کی چادر کا چھننا. جب آخری وقت ہے امام حسین کا شہادت کا، میرے پاس وقت ہے، میں مسائب پڑھوں گا، تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا.
تو ایک شخص نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، پھر سر کاٹ لینا۔ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ ایک نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، پھر سر کاٹ لینا۔ تو ایک اور شخص کی آواز آئی کیسے طے کریں حسین زندہ ہے، حسین کے بدن میں تحرک نہیں ہے۔ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، ایک اور یزیدی لشکری کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا حسین اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ لوگوں نے مڑ کر دیکھا، کہا بولو کیا بول رہے ہو؟ اس نے اونچی آواز میں کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، اشارہ کیا پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن زینب کی طرف جانا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں پھر ان افسروں سے کہوں گا، بعض افسروں سے ایک دو کی بات ہے، دیکھو یہ رونے آئے ہیں، انہیں تکلیف نہیں دو، ان کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالو، انہیں رونے دو، انہیں ماتم کرنے دو۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام حسین سے برداشت نہیں ہوا نا کہ کوئی زینب کی طرف جائے۔ سلام ہو امام سجاد پر، کہاں کہاں پھوپھی کو پتھر کھاتے نہیں دیکھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، بہت بڑا مجمع ہے، آواز جانی چاہیے کربلا تک۔ رونے والوں کی آوازیں گریا شام جناب زینب کے مزار پر جائے۔ بی بی سے کہیے بی بی آئیے ہماری مجلس میں بیٹھی خواتین سے التماس کروں گا احساس رہے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیا معلوم ایک پوتی دادی کے ساتھ آئی بھی ہو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کچھ مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ جب منحال نے آ کر کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو روتے ہوئے فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، ماں بہنوں کا بے مخنا و چادر، دیار بدیار، کوچا بکوچا، شہر بشہر جانا، یہ ہمارا ورثہ نہیں تھا۔ پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں؟ فرمایا الشام، الشام، الشام۔ روتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا الشام۔ عجب نہیں امام کے اس جملے میں اشارہ ہو، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ بازار شام میں فرماتے چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ سخت جملہ ہے، امام سجاد کا اپنا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں شام میں چھتوں سے انگارے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا، میرا سر جل رہا ہے، کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تکلف کر کے نہیں روئیے گا زیادہ رو۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر کو مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام رضا کی تو آرزو تھی کہ تم اتنے دن سے حسین پہ روئے کیوں نہیں؟ آپ نے ایک صحابی سے کہا کتنے دن ہو گئے میرے جد پر روئے ہوئے۔ اجر و کمال اللہ۔ اور ایک نوا بیٹا تو ہر جمعرات کو کربلا آتا ہے اور ایک سلام کرتا ہے، السلام علی خد الطریب، سلام ہو اس رخسار پر جس میں مٹی لگی تھی۔ سنیں گے زدارو، جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو روایت کہتی ہے امام کا چہرہ زمین پہ جا کے لگا ہے۔ شاید اسی جملے کو، اسی منظر کو امام زمانہ یاد کر کے کہتے ہیں سلام ہو اس رخسار پر جس میں مٹی لگی، جس پہ زمین پہ جا کے جو چہرہ لگا۔ اجر و کمال اللہ۔ مولا فرماتے ہیں شام کے بازار میں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ فرمایا ترک اور دیلم کے غلاموں کے ساتھ جو نہیں ہوتا وہ ہمارے ساتھ ہوا۔ اجر و کمال اللہ۔ ایک بہت بڑے جج صاحب کا میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ بھی موجود ہے، ان کی عدالت میں لایا جا رہا تھا گواہوں کو اور آواز دی جا رہی تھی فلاں حاضر ہو، فلاں حاضر ہو، وہ اٹھ کے آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی زینب کو لایا جائے۔ انہوں نے قلم چھوڑ دیا، پہلے روتے رہے، اپنی کرسی چھوڑ کر چلے گئے،
जब जाकर पूछा कि हुजूर क्या हुआ, कहा 1400 साल के बाद मुझसे ये जुमला बर्दाश्त नहीं। साहिबे फतवाए तंबाकू आयतुल्लाह शिराजी बैठे हुए मजलिस अज़ा में, जाकिर मसाइब पढ़ रहा है, गिरिया हो रहा है। उन्होंने रोते हुए आवाज देकर कहा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने दो। ये जल्दी जल्दी तुम इतनी कयामत की बातें कर रहे हो, इतने सख्त मसाइब पढ़ रहे हो और जो हुआ वो पढ़ रहे हो, मगर आहिस्ता पढ़ो ताकि हम रोएं। मुझे जल्दी नहीं है ज़दारो, मेरे पास 10 मिनट मौजूद है अजान में। आज चेहलुम की मजलिस में गिरिया ज्यादा क्यों होता है? मैं साल भर मजलिस पढ़ता हूं, आपका नौकर हूं, मगर जितना गिरिया चेहलुम की मजलिस में होता है ना, कल रात मैंने मजलिस पढ़ी, आज रात पढ़नी है, अभी पढ़ रहा हूं, जितना गिरिया चेहलुम की मजलिस में होता है उसका रंग ही कुछ और है। मैं तो ये समझाऊं ये वो गिरिया है जिसमें ज़ैनब की आवाज शामिल है, इसलिए कि बीबियों को रोने का मौका चेहलुम पर मिला। ज़ैनब ने करबला में ऊंट बिठाने का इंतजार नहीं किया कि ऊंट बिठाया जाए तो बीबी महफिल से बाहर आए, खड़े ऊंट से गिर गई और गई कब्र हुसैन की तरफ और जाके खुद को कब्र हुसैन पे गिरा दिया और रोते हुए एक जुमला कहा, हुसैन तुम्हारी बहन शर्मिंदा है, जो अमानत तुमने दी थी साथ नहीं लाई। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। नहीं मालूम कि हमारी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में ये मजलिस आइंदा है या नहीं है। आइए खुलूस के साथ, आजिज़ी के साथ, जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे। बराबर वाला रो रहा है, मुझे रोना नहीं आ रहा, इसी वक्त है या अल्लाह एक कतरा हुसैन पर, मेरी आंख में एक आंसू आ जाए। शहंशाह हुसैन नकवी का बयान तो अच्छा नहीं है, मैं उसके ऊपर नहीं रो पा रहा, मुझे वैसे ही आंसू दे दे। मौला फरमाते हैं, वो आयतुल्लाह शिराजी, उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। जब जाकिर ने एक जुमला कहा ना, उसमें चीख मार के रोए और 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला सुनाऊं? जाकिर ने कहा दरबार शाम में आवाज दी गई ज़ैनब को हाजिर किया जाए। अली की बेटी जो बाबा के सामने बगैर चादर के नहीं जाती थी, जो भाइयों के सामने बगैर चादर के नहीं जाती थी, उसे शाम के दरबार में खींच कर लाया गया। जब यजीद ने कहा ज़ैनब सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, ए अली की बेटी बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी? मेरी बीबी ने फरमाया ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। बड़ा दुख था अहले बैत को जनाबे ज़ैनब के दरबार में जाने का। हर इमाम ने मातम किया है इस जुमले पर। इमाम सादिक खड़े हो जाते थे, इमाम रिजा की रेशे इतना रोते थे कि इमाम की रेशे मुबारक पानी से आंसू से तर हो जाती थी। ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। इमाम सज्जाद फरमाते वो मंजर मुझसे नहीं भूलता, जब एक तश्त लाके रखा गया, रुमाल हटाया तो मेरे बाबा का सर था, यजीद के हाथ में चोबे खजरा थी, एक छड़ी थी जो मेरे बाबा के लबों पे लगा रहा था। रोने वालों ये वो लब है जिन्हें नबी ने बोसा दिया। फिर शाम का जिंदान आ गया, शाम का जिंदान आ गया। मिनहाल तुम मुझसे कहते हो कि कब तक रोएंगे, मिनहाल तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बूढ़ा कैसे हो गया, ये ज़ईफ़ी कैसे आ गई, ये बाल कैसे सफ़ेद हो गए। तो सुनो सुनो, शाम के जिंदान में बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। ये जो हाय कहा है ना भी आपने, अल्लाह आपको इसका एक अजर अता करेगा। अजर कमल अल्लाह। 3 जनाजों पे गस्साल रोए, मौला अली रोए हैं जनाबे ज़हरा के जनाजे पर,
غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے روئے ہیں. امام محمد باقر روئے ہیں امام سجاد کو غسل دیتے ہوئے. اور جب جناب سکینہ کو غسالہ غسل دینے آئی نا تو روتی ہوئی باہر آئی, امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, آوازیں آزاد کیجئے. آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا ہے تو نیلے نشان ہے. سوچئے بچیوں والے ہیں, ہماری اولادیں قربان سکینہ کی جوتیوں پر. اجر و کمال اللہ. بس آخری جملے. گریہ ہو گیا, گریہ ہو گیا. شام سے رہائی ہوئی. بی بی زینب نے دیکھا کہ ہماریوں پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں. فرمایا زین العابدین میں ان محمولوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوہا سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ, یہ پردے کالے لگواؤ, کہو کہ کالے کپڑے لگائے جائیں تاکہ جہاں جہاں سے ہم گزریں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں. کالے کپڑے پہنواؤ, کالے کپڑوں کا فلسفہ. جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں حسین کے عزادار جا رہے ہیں. جناب زینب سے آ کر امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں, سب بیبیوں کو بٹھائیے. ساری بیبیاں بیٹھ گئیں, جناب رباب نظر نہیں آئی. بی بی زینب نے فرمایا زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہی. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے, میرے ساتھ چلیے. آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے بیبیاں. امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا. کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو, ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے. اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں سکینہ اٹھو, تم روزانہ کہتی تھی نا کہ مدینہ کب جائیں گے. چلو محملیں تیار ہو گئی, چلو ہمارے ساتھ مدینے چلو. ساری بیبیاں جناب رباب کے برابر میں بیٹھ گئیں. امام سجاد اپنی ماں کے برابر میں ایسے بیٹھے جیسے بچے بیٹھ جاتے ہیں. آہستہ سے جناب زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے, بھابی اٹھو. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا آسان تھا, قبر سکینہ سے رباب کو اٹھانا مشکل تھا. فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے. تو ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے دیکھا جناب زینب کو اور کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے, مجھے شام میں رہنے دو.